قد یعلم اللہ المعوقین منکم، تحقیق جانتا ہے اللہ روکنے والوں کو، منع کرنے والوں کو، منکم تم میں سے. اشارہ ہے منافقین کی طرف جو خود بھی رک رہے تھے جنگ پہ جانے سے اور دوسرے اہل ایمان کو بھی روک رہے تھے. حالانکہ اس سے پہلے جنگ احد کے بعد انہوں نے وعدہ کیا تھا، جس کا اوپر آیت 15 میں بھی ذکر گزر چکا ہے، کہ اب اگر آزمائش کا کوئی موقع پیش آیا تو ہم پیچھے نہیں رہیں گے، اپنے قصور کی تلافی کریں گے. لیکن عملی طور پر انہوں نے کیا کیا کہ اپنا وہ وعدہ بھی بھول گئے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی روکنا شروع کر دیا. اسی طرح جنگ بدر کے موقع پر بھی جب مسلمانوں کو مال غنیمت لیتے ہوئے انہوں نے دیکھا تو کہا کہ آئندہ ہم بھی تمہارے ساتھ مل کر جنگ کریں گے اور تمہارا ساتھ دیں گے اور میدان جنگ سے کبھی پیٹھ نہ پھیریں گے. لیکن انہوں نے اس عہد کی خلاف ورزی کی، حالانکہ اللہ سے کیا ہوا عہد پوچھا جانے والا ہے. اور اب یہ کہ نہ صرف یہ کہ خود نہیں گئے بلکہ دوسروں کو بھی روکنے لگے. کیسے؟ والقائلین، اور کہنے والے، لاخوانہم، اپنے ہی بھائیوں کو، کیا؟ ہلم الینا، آؤ ہماری طرف، ہمارے پاس بیٹھ رہو. ولا یأتون البأس الا قلیلا، اور نہیں آتے لڑائی کو مگر بہت تھوڑا. کیوں؟ موت کے خوف سے، دنیا کے نقصان کے ڈر سے. تو یہ منافقین دوسروں کو کس طرح روکتے کہ پیغمبر کا ساتھ نہ دو، تم کن چکروں میں پڑ گئے ہو، ایمان کے اور جہاد کے اور قربانی کے، وہی طریقہ اختیار کرو جو ہم نے کر رکھا ہے، چلو آؤ عافیت میں رہو. نہ خود جنگ کے لیے نکلتے اور نہ نکلنے والوں کو نکلنے دیتے، بلکہ الٹا ان کو الٹی پٹی پڑھاتے. اشحۃ علیکم، بخیلی کرتے ہوئے تم پر. شح بخل کو کہتے ہیں، اور بخل سے بھی زیادہ سخت چیز ہوتی ہے. تم پر بخیلی کرتے ہوئے کا معنی کیا ہے؟ یعنی تمہارا ساتھ دینے میں بخل کرتے ہوئے. اور یہ بخل کس کس چیز میں؟ اپنی محنت میں، دین کے راستے کی، اوقات میں کہ اللہ کے راستے میں بہت تھوڑا وقت لگانا، اپنی فکر، مال، کوئی بھی چیز جو اللہ کے راستے میں دینی چاہیے، یہ کچھ بھی اس میں سے دینے کو تیار نہیں. کسی بھی اچھے کام میں اہل ایمان کا ساتھ دینے کو تیار نہیں. اشحۃ علیکم، بخل کرتے ہیں تم پر، یعنی تمہارا ساتھ نہیں دیتے. فاذا جاء الخوف، جب آ جاتا ہے خوف، رأیتہم، دیکھتے ہو تم ان کو، ینظرون الیک، کہ وہ دیکھتے ہیں تیری طرف، تدور اعینہم، گھومتی ہیں ان کی آنکھیں، کالذی، اس شخص کی طرح، یغشا علیہ من الموت، ڈھانپا جاتا ہو اس پر موت کی وجہ سے، یعنی موت کی وجہ سے جس پہ غشی طاری ہو رہی ہو. یعنی جب جنگ کا زمانہ آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ساتھ دینے کی بجائے وہ آپ کو یوں دیکھتے ہیں کہ ان کے چہروں کے رنگ بدلے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی نگاہیں گھوم جاتی ہیں اور ان کی حالت غیر ہو جاتی ہے، ایسے ہی جیسے کسی مرنے والے کا رنگ بدل جاتا ہے، اور خوف کے مارے اس کی نگاہیں پھر جاتی ہیں. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، پھر جب خوف چلا جاتا ہے، یعنی جنگ کا وقت گزر جاتا ہے، سَلَقُوكُمْ، بد زبانی کرتے ہیں تم سے، بِأَلْسِنَةٍ، سات زبانوں کے، حِدَادٍ، تیز، أَشِحَّةٍ، بخیلی کرتے ہوئے، عَلَى الْخَيْرِ، بھلائی کے کاموں پر. یہاں اصل میں منافقین کی کچھ صفات کا ذکر ہے. پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں آیت 15 میں وعدہ خلافی کا ذکر ہے، پھر لوگوں کو جنگ کی طرف جانے سے روکنے کی بات ہے، خود بھی ان کی کیفیت کا ذکر ہے کہ وہ جنگ کی طرف آتے نہیں، پھر یہ کہ تمہارا ساتھ دینے میں بخل کرتے ہیں، پھر یہ کہ جنگ کی خبر پاتے ہی ان کے چہرے بدل جاتے ہیں، اور جب جنگ کا خوف گزر جاتا ہے تو فائدوں کی خاطر آپ کے پاس آ کر بد زبانی کرتے ہیں. یہاں پر سلقوکم کا لفظ آیا ہے. سلقہ گھوڑے کے اس زخم کو کہتے ہیں جو پشت پر ہو،
یعنی گھوڑے کی پیٹھ پہ جو زخم لگ جاتا ہے، جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس زخم کا جو نشان باقی رہتا ہے اس کے لیے لفظ سلق استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد زبان درازی کو، کیونکہ بدتمیزی اور بد زبانی خواہ گزر بھی جائے لیکن اپنا اثر ایسے ہی چھوڑ جاتی ہے، جیسے زخم مندمل بھی ہو جائے تو جسم پر ایک نشان باقی رہتا ہے. سلقہ اس عورت کو کہتے ہیں جو بد زبان ہو، زبان سے ستائے. بِأَلْسِنَةٍ، السنہ لسان کی جمع ہے. حداد حدید کی جمع ہے. حداد کہتے ہیں چرب زبان کو، تیز فہم کو. بیسیکلی حدید سے ہے. حد چھری کی تیزی کو کہتے ہیں. ایج کے لیے استعمال ہوتا لفظ حد. اب دیکھو مثلا یہ میز ہے تو اس کی جو حد ہے یہ تیز ہوگی نا، تو اسی طرح حداد سے حدید لوہے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو لوہے کے اپنے مزاج کے اندر ایک سختی اور ایک تیزی ہے. شارپنس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. شارپ. اشحتن شحیح کی جمع، اور شحیح کس کو کہتے ہیں؟ بخیل کو. اشحتن علی الخیر. یہاں منافقین کی ایک اور صفت کا ذکر یوں کیا جا رہا ہے کہ جب جنگ ختم ہو جاتی ہے، انہوں نے اس میں کوئی حصہ نہیں لیا ہوتا، کوئی قربانی نہیں کی ہوتی، کوئی مال نہیں دیا ہوتا، لیکن جب مسلمان واپس پلٹتے ہیں جنگ سے تو یہ اپنی خفت مٹانے کے لیے، اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ زبان درازی سے کام لیتے ہیں. ان کی زبان درازی کے لیے کیا استعمال ہوا ہے؟ السنتن حدادن، تیز زبانیں چھری کی طرح. جیسے اردو محاورے میں تھا نا، کینچی کی طرح چلتی زبان، کہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لیتے، بولتے چلے جاتے ہیں تاکہ یہ ثابت کر سکے کہ ہماری کوئی غلطی نہیں، اور تم نے جو ہم کو جنگ یا جہاد کے لیے بلایا تو اصل قصوروار تو تم خود ہی ہو، یا اگر ہم نہیں گئے تو کیا کیا عذر اور بہانے تھے. اور ان سب باتوں میں پھر یہی چیز نمایاں ہوتی کہ اشحتن علی الخیر، بھلائی کے کام میں سخت بخیل ہیں. اسی طرح ان کی زبان درازی میں کیا ہے کہ اپنی شجاعت اور بہادری کی باتیں ڈینگے مارنا، زبان دانی کے زور پر مال غنیمت حاصل کرنے کی کوشش کرنا، خوشامد کر کے مال حاصل کرنا. اولئک لم یؤمنوا، ایسے لوگ ایمان ہی نہیں لائے جو صرف زبان سے دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کام کچھ نہیں کرتے. فأحبط اللہ اعمالہم، اللہ تعالیٰ کسی کی زبان کی باتوں پہ راضی نہیں ہوتے، اس لیے ان کے اعمال اس نے ضائع کر دیے، کیونکہ ان کا عمل اس کے برعکس تھا. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور ہے یہ بات اللہ پہ بہت آسان. کون سی بات؟ کہ ان کے اعمال کو برباد کر دے. یحسبون الاحزاب لم یحزبوا، سمجھ رہے ہیں کہ حملہ آور گروہ ابھی گئے نہیں، یعنی ان کے جانے کے باوجود ابھی تک خوفزدہ ہیں، ابھی تک چھپے ہوئے ہیں کہ شاید وہ پھر کہیں سے نہ آ جائیں. وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور اگر آ جائیں وہ لشکر، پھر وہ گروہ پھر آ جائیں. یودو، چاہیں گے، لو انہم بادون فی الاعراب، کاش کہ وہ رہنے والے ہوتے جنگل میں. بادون جنگل میں رہنے والے، فی الاعراب گنواروں میں. یسألون عن انبائکم، پوچھتے رہتے تمہاری خبروں کے بارے میں، تمہارے حالات کے بارے میں، وہیں باہر بیٹھ کے. ولو کانوا فیکم، اور اگر وہ ہوتے تمہارے اندر، ما قاتلوا الا قلیلا، تو نہ وہ جنگ کرتے مگر بہت تھوڑی، بہت کم لڑائی میں حصہ لیتے. اگر لیتے بھی تو محض آر کے ڈر سے یا وطنی حمیت کی خاطر، دین کی خاطر نہیں. پھر میں اس آیت کو دہراتی ہوں. یحسبون، اس کا فاعل کون ہے؟ یحسبون، منافق. منافق سمجھتے ہیں کن کے بارے میں؟ الاحزاب، گروہوں کے بارے میں. کون گروہ؟ جو پورے عرب سے مدینہ پر حملہ آور ہو گئے تھے. لم یذهبوا، کہ وہ بھی گئے نہیں، حالانکہ وہ تو جا چکے تھے. پھر کیوں سمجھتے تھے کہ گئے نہیں؟ اس لیے کہ ان سب کے آنے کا اور مدینہ کو چاروں طرف سے ڈھانپ لینے کا ایسا خوف تھا ان کے دلوں پر، کیونکہ جس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا نا، اس کے دل میں پھر خوف
کثرت سے ہوتا ہے. اور کس کا خوف؟ اللہ کا نہیں، لوگوں کا، دنیا کے نقصان کا. تو یہ سخت خوف زدہ تھے، اور لشکروں کے واپس جانے کے باوجود ابھی تک ان کو یوں لگتا تھا جیسے وہ ابھی آئے، ادھر سے آ جائیں گے، ادھر سے آ جائیں گے. اور اب آئندہ کے لیے کیا سوچتے ہیں کہ ان یأتی الاحزاب، اگر آئیں پھر لشکر، یودو، تو یہ چاہیں گے، لو انہم بادون فی الاعراب، کہ پھر یہ شہر کے اندر رہیں نہ، کسی طرح بھاگ بھگا کے کہاں چلے جائیں؟ آراب. آراب کس کو کہتے ہیں؟ بدوؤں کو جو جنگل میں رہتے ہیں، بادیہ نشین، دیہاتی. کاش کچھ دیہاتوں میں چلے جائیں اور وہاں جا کر گماروں میں رہ لیں. یسألون، یہ منافق وہاں پوچھتے رہیں، ان انبائکم، تمہارے حالات کے بارے میں. تمہارے کون؟ اہل ایمان، مسلمانوں کے. کیا خبریں؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ابھی تک زندہ ہیں کہ ہلاک ہو گئے. مدینہ کے اندر جنگ کی کیا حالت ہے. وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر یہ نہ بھی نکلیں، شہر سے نہ بھی جائیں، اور تمہارے اندر رہ کے تمہارے ساتھ ان کو جنگ کرنی پڑے، تو یہ جنگ کم ہی کریں گے. یہاں سے کون سا کردار سامنے آ رہا ہے؟ ایک منافق کا کردار سامنے آ رہا ہے. کیا کردار ہے یہ؟ کیا محسوس ہوتا ہے؟ یعنی تصویر کشی کریں ذرا ایک منافق کے عملی رویے کی. کون ہوتا ہے وہ؟ ایک ایک کر کے صفت: بزدل، حالات غیر موافق دیکھ کر پیچھے ہٹ جانے والا، قول و فعل میں تضاد، ہر چیز میں دنیا کا فائدہ تلاش کرنا. یہ کوتاہ نظری ہے ان کی. کنارے پہ کھڑے ہیں، جدھر فائدہ دیکھیں گے ادھر جھک پڑیں گے. موت سے ڈرنے والے، مشکل حالات میں کہتے ہیں نا کہ دوست وہ ہے جو مشکل میں کام آئے، اور جو مشکل وقت میں نگاہیں پھیر جائے دین سے، وہ اسلام کا دوست کبھی نہیں ہو سکتا. تنگ دل، تنگ نظر، 2 دفعہ یہاں ان کے لیے بخیل ہونے کا، تنگ دل، تنگ نظر، تنگ فکر ہونے کا لفظ آیا ہے. وعدہ خلاف، ذاتی مفادات پہ نظر، یعنی کام کرنے کی بجائے زبان سے خوش کر رکھنے کی کوشش کرنا دوسروں کو. تو اور تجسس کا عنصر، لیکن اپنے ذاتی فائدوں کے لیے صرف، کہ باہر بیٹھ کے یہ دیکھیں گے کہ حالات کس کروٹ بیٹھتے ہیں. جی ہاں، شور کر کے، چیخ چلا کے دوسروں کو دبانا، یا پھر باتیں کر کے، خوشامد کر کے فائدے اٹھانا. ان ساری خصوصیات کے لیے اگر ایک لفظ استعمال کیا جائے، اور وہ کیا ہے؟ ابن الوقت. ابن الوقت کیا ہوتا ہے؟ زمانہ ساز. زمانہ ساز، وہ کام کرنا جس سے دنیا بنتی جائے آخرت کی قیمت پر. جی ہاں، گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے جانا. اچھا، آج کے زمانے میں سب سے زیادہ ہمارے معاشرے میں کیا چیز پائی جاتی؟ آج سب سے بڑی فیتھ کس چیز پر ہے؟ آج ہم مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ ہم ہر اصول کو ہر موقع پہ، ہر جگہ پہ چھوڑ دینے کو تیار ہیں، جہاں ہماری دنیا کا کوئی حقیر سے حقیر فائدہ بھی ہم کو نظر آتا ہو. اللہ تعالیٰ نے کیوں سورۃ الاحزاب اتنی لمبی چوڑی بحثیں کی، پورے تاریخی حالات بتا. آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے سورۃ آل عمران میں جنگ احد کا بڑا لمبا چوڑا تذکرہ و تبصرہ تھا. یہ جنگی پہلو ہے، لیکن اتنا تفصیل سے کیوں قرآن میں آتا ہے؟ کیونکہ قرآن کا تو مطلب ہے ہدی للناس. تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی رہنمائی تو ہوگی، کوئی سیکھنے کا سبق تو ہوگا. آخر وہ کیا سیکھنے کے سبق ہیں جو ان آیات میں ہیں؟ یہ صرف ہسٹوریکل فیکٹس نہیں بتائے گئے، ورنہ یہ پوری لسٹ لکھی ہوئی ہوتی، پہلے فلانا قبیلہ اس جگہ پہ آ کے متعین ہو گیا، اس میں سے وہ فلانا نکلا، اس نے یہ کہا، وہ فلاں نے تلوار چلائی یا نہ چلائی. یہ باتیں نہیں لکھی ہوئی. بات جنگ کی ہو رہی ہے اور سارا کردار منافقوں کا واضح کیا جا رہا ہے. اس کی روشنی میں آج کے حالات میں ہم خود کو دیکھیں. یہ موقع کون سا تھا؟ اسلام کے لیے قربانی کرنے کا، اسلام کے لیے اپنی جان دینے کا. کچھ لوگ تو اس کام میں آگے بڑھے اور کچھ لوگوں نے یہ کردار اپنایا. آج آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی دین کی بات پہ عمل کرنے کا وقت آتا ہے تو ہم سب سے پہلے یہی کہتے ہیں نا، آخر دنیا میں بھی تو رہنا ہے. ایسا بھی کیا اسلام، جینا بھی تو ہے. اور اسی کی آڑ لے کر، اسی کانسیپٹ کی ہم ہر غلط کام کر لیتے ہیں.
یہ ایمان کے بڑے بڑے دعوے کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے اولئک لم یؤمنوا، ان کا ایمان ہی کوئی نہیں. کیا ایمان صرف اس بات کا نام ہے کہ انسان زبان سے ایک چیز کو دہراتا رہے جب تک کہ آزمائش کے وقت میں، قربانی کے وقت میں قربانی نہ کر جائے؟ قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. یہ آیتیں کیوں سنوائی ہیں آپ کو؟ عام حالات میں تو ہم قرآن صرف پڑھتے ہیں نا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ مواقع ایسے آتے ہیں کہ جس سے ہمارے عمل کا امتحان ہوتا ہے کہ ہم ایسے موقعوں پر کیا کرتے ہیں. اور جو غیر معمولی مواقع ہوتے ہیں خوف کے اور ناپسندیدہ چیزوں کے، ان میں امتحان زیادہ ہوتا ہے. ان آیتوں کو سن کر آپ نے غور کیا کہاں کہاں کیا کیا، کیا محسوس کیا اور کیا ری ایکشن کیا اور کیا عمل رہا؟ اس میں آتا ہے نا کہ قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمہ. اگر اللہ تعالیٰ نے رحمت کا ارادہ کیا ہو تو دنیا کی کوئی طاقت تکلیف لا نہیں سکتی، اور اگر اس کی طرف سے تکلیف کا فیصلہ ہو چکا ہو تو کوئی بچا نہیں سکتا. قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمہ ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا. کوئی اور تو نہ ریسکیو ہے، نہ کوئی مددگار ہے، اور نہ ہی کوئی پروٹیکٹر ہو سکتا ہے. مومن اور منافق کا کردار بالکل، یعنی ایسے مواقع پر ہمارے ایمان کا ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. جتنا پختہ ایمان ہوتا ہے، جتنی زیادہ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے، اتنا ہی صبر اور ضبط زیادہ ہوتا ہے. موت کا طبعی خوف سب کے ساتھ ہے، اس سے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں خوف آیا ہی نہیں. وہ تو آئے گا، کیونکہ خوف کے موقع پر خوف تو آتا ہے. جیسے کہ اس سے پیچھے آیت میں گزرا تھا نا کہ جب وہ احزاب چاروں طرف مدینہ کو گھیر لیے تو صحابہ کرام اور بہت سے لوگوں کے دل کیسے ہو گئے؟ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ. یہ دیکھیے آیت نمبر 10 ہے، اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. اور ایسے موقعوں پر پھر جو ری ایکشن ہوتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ایمان کا لیول کیا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں. پھر یہ کہ موت تو برحق ہے، جہاں لکھی ہے، جس جگہ، جس موقع پر، جس طریقے سے، وہ تو آنی ہی ہے، اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. جسے آیت 16 میں ہے قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا.
جب وہ آنی ہی ہے تو بھاگنے سے فائدہ کچھ نہیں، کیونکہ بھاگتے ہوئے بھی آ سکتی ہے. اور پھر ایسے موقع پر بجائے کسی شور ہنگامے کے یا دنیا کی کسی بات کے، آخری وقت میں انسان کو وہی کچھ پڑھنا چاہیے، کیونکہ ایسے مواقع پر آخری وقت قریب نظر آتا ہے نا، ویسے تو ہم کو بہت دور نظر آتا ہے. تو یہ ایک تجربہ، ایک تیاری بھی ہوتی ہے کہ ایک تو تھوڑا سا جھلک دیکھی اور ٹل گئی، لیکن ایک وقت لازمی ایسا آئے گا کہ جب ٹلے گا نہیں. تو کیا اس وقت بھی ہم گھبرا کے نہ کلمہ پڑھیں، نہ کوئی ذکر کریں، نہ اللہ سے معافی چاہیں، نہ کچھ اور؟ کیا ادھر ادھر کی باتیں کر کے ہی وقت کو گزاریں؟ تو ایسے مواقع پر انتہائی صبر و ضبط، انتہائی تحمل، انتہائی وقار، اور سب سے بڑھ کر صبر. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. ایسے الفاظ زبان سے دہرائیے، استغفار پڑھیے، کلمہ پڑھیے، اور ہمت اور حوصلے کے ساتھ اس وقت کو گزاریے. اور ایسے میں انسان کو اپنی ساری غلطیاں یاد آتی ہیں. میں نے یہ کوتاہیاں کر رکھی ہیں، ان کوتاہیوں کو لکھ لیجئے. جو اس دن یاد آئے نا، میری ابھی زکوٰۃ دینا رہتی ہے، میرے روزے قضا رہتے ہیں، میری فلاں کا کچھ دینا رہتا ہے، وہ وعدہ پورا کرنا رہتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں جو انسان کو عام دنوں میں یاد نہیں آتی کہ یہ بھی میرے کرنے کے کام ہیں جو ابھی تک میں نے نہیں کیے، یا کوئی گناہ جس کو ابھی تک نہیں چھوڑا. تو ان باتوں کو نوٹ کر کے ان کی ادائیگی اور ان چیزوں سے چھٹکارے کی طرف توجہ دیجیے. مومن کی نگاہ عبرت کی نگاہ ہوتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.